جسٹس گلزار احمد بدبخت اور شقی القلب آدمی نے طارق روڈ کے اوپر مدینہ مسجد بنی ہوئی ہے جو تقریباً 1980 میں بنائی گئی ہے، 1994 میں NOC لی گئی ہے، باضابطہ حکومت سے رجسٹرڈ ہے، کاغذات اور نقشہ موجود ہے، اس کو گرانے کا حکم دیا ہے۔ میں کہتا ہوں گلزار صاحب، تم اپنی بدبختی کو دعوت دے رہے ہو، اللہ کے قہر اور اللہ کی جبروت اور اللہ کی پکڑ کو تم دعوت دے رہے ہو۔ تم کس کے ساتھ لڑنے نکلے ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سامعین محترم، ناظرین کرام، کچھ دنوں سے ایک خبر میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ حکومت سندھ اپنی بدبختی میں اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لڑائی لڑ رہی ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کا جو گھر ہے، جو ٹھکانہ ہے، جو مسکن ہے، بیرونی لڑائیاں تو انسان لڑتا ہے، لیکن اگر کسی کا گھر چھن جائے، کسی کے گھر پہ اگر کوئی آدمی حملہ کرے، کوئی بیرونی دشمن حملہ کرے، تو اس گھر کی حفاظت کے لیے، اس گھر کی چار دیواری کو بچانے کے لیے گھر کا ہر چھوٹا بڑا فرد اپنا آخری سانس تک لڑتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مساجد تو اللہ کی ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ جتنی بھی مساجد ہیں دنیا میں وہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوئی ہے۔ یہ نسبت تعظیمی ہے، نسبت تشریفی ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، سارے جگہوں میں بہترین جگہ، سارے مقامات میں بہترین مقام، سارے گھروں میں بہترین گھر وہ مساجد ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے اطیب البقاع، پاکیزہ ترین زمین کے ٹکڑوں میں سے جو زمین مسجد کا حصہ ہے وہ سب سے پاکیزہ ترین ہے۔ اور پھر اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے دنیا میں مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں۔ اب سندھ کی بدبخت حکومت، تازیہ رپورٹ قریبی اور بالکل ابھی قریب کی بات ہے، سندھ کے ہائی کورٹ کے اندر جسٹس گلزار احمد بدبخت اور شقی القلب آدمی نے طارق روڈ کے اوپر مدینہ مسجد بنی ہوئی ہے جو تقریباً 1980 میں بنائی گئی ہے، 1994 میں NOC لی گئی ہے، باضابطہ حکومت سے رجسٹرڈ ہے، کاغذات اور نقشہ موجود ہے، اس کو گرانے کا حکم دیا ہے۔ اور سارے نیچے والوں کو، بلدیہ والوں کو، ACD سے سب کو لتاڑا ہے کہ تم لوگ ابھی تک کیا کرتے رہے، یعنی گویا یہی کام ان کا رہ گیا تھا جو کرنے سے وہ رہ گئے۔ میں کہتا ہوں گلزار صاحب، تم اپنی بدبختی کو دعوت دے رہے ہو، اللہ کے قہر اور اللہ کی جبروت اور اللہ کی پکڑ کو تم دعوت دے رہے ہو۔ تم کس کے ساتھ لڑنے نکلے ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ اور یہی بدبخت حکومت پچھلے سال ہل پارک کے اندر ایک مسجد گرائی گئی، اس سے پہلے سکھر میں مسجد گرائی گئی، بلکہ اس کے بعد میں اس موقع پر جمعیت علماء اسلام کی قیادت اور خاص طور پر علامہ راشد محمود سومرو صاحب اور قاری عثمان صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے، قاری عثمان صاحب نے وہ گرائی ہوئی مسجد دوبارہ بنوائی اور اس میں نماز پڑھائی،
اور ابھی علامہ راشد محمود سمرو صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر حکومت مسجدیں گرانے پہ آتی ہے تو پھر میئر کا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا اور نہ ہی اس کا آفس محفوظ رہے گا۔ جسٹس گلزار صاحب، آپ کے حکم سے یہ ہو رہا ہے، اور یہ یاد رکھیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ کی مار پڑے گی تو تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ مسجدوں کو گرانے کا سلسلہ چھوڑ دیں، آپ لوگوں کو توجہ دینی چاہیے غریب عوام پر جو بھوکے مر رہے ہیں۔ کراچی شہر، خوبصورت شہر، کچرے کا کوڑے کا ڈھیر بن گیا ہے، اور کیا سے کیا نہیں ہوتا ہے کراچی میں۔ اب تمہارا یہی کام رہ گیا ہے کہ فلاں جگہ ایک مسجد بنی ہے، وہ بھی تمہارے علم کے مطابق پارک کی جگہ میں بنی ہے۔ پارک بھی تو لوگوں کے استعمال کے لیے ہوتا ہے، مسجد کسی کی شخصیت، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، وہ عوام کی ملکیت ہوتی ہے۔ اللہ کا گھر ہے جس میں عوام نماز پڑھتے ہیں، اور اگر مقامی لوگ اپنے مشورے سے کسی جگہ کو مسجد کے لیے سلیکٹ کریں تو دراصل وہ حکومتی جگہ کیوں نہ ہو، عوام کے استعمال کے لیے وہ جائز ہے، کیونکہ وہ جگہ بھی حکومت کی ہے، عوام بھی اسی ملک کے ہیں۔ اس لیے اپنی توجہ جہاں دینی چاہیے وہاں دیں، غریب عوام کے مسائل حل کریں، مشکلات حل کریں، پانی کی نکاسی کا بندوبست کریں۔ بارش میں لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں، ندی نالیوں کے پانی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتا ہے، آپ اس میں توجہ دیں۔ اللہ کے گھروں کو گرانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں رہا آپ کے پاس، اور بتائیں کہ آپ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ ایک اسلامی ملک جس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر پڑی تھی، آپ اس ملک کے اندر اسلامی شعائر کو گرانا چاہتے ہیں، اللہ کے گھروں کو گرانا چاہتے ہیں، اللہ کے گھروں کے خلاف فیصلے صادر کرتے ہیں۔ اگر ایسا کیا، اور وہ بھی اتنا ارجنٹلی تم نے آرڈر دیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر مسجد گرائی جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جس مسلمان کے دل میں کلمہ ہے، ایمان کی حرارت ہے، وہ مسجد کے تحفظ میں ہر قسم کے طوفان سے لڑ جائے گا، یہ یاد رکھیں آپ۔ لیکن میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں، باخبر کرانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اس مذموم ارادے سے باز آ جائیں اور اللہ کے غضب کو دعوت نہ دیں۔